لائق عزت واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ احسان ہے کہ اس ذات نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کا بابرکت دن نصیب فرمایا ہے۔ حضرات ذی وقار، آج ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اب آنے والا جو جمعہ ہوگا وہ شوال المکرم کا پہلا جمعہ ہوگا۔ بڑی تیزی کے ساتھ ماہ مقدس گزر گیا اور ہم نے اس کو بھی غفلت کی نظر کر دیا۔ حضرات ذی وقار، ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں، 2 تاک راتیں ابھی بھی باقی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کے اندر تلاش کرو اور آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر تلاش کرو۔ تو 3 تو گزر چکی ہیں، 2 ابھی بھی آنے والی ہیں۔ ہو سکتا ہے ان 2 میں سے کوئی ایک جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات کو فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اور جو اس رات کے اندر رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، وہ فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، اس لیلۃ القدر کو جو فضیلت، جو مقام، جو مرتبہ ملا ہے وہ قرآن سے نسبت ہونے کی وجہ سے ملا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے دامن کے اندر قرآن نازل فرمایا ہے، اور یقیناً میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ جو رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر پورا ماہ حافظ قرآن کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح کی صورت میں پورے قرآن کی تلاوت سنتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں رب نے فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک، غلطی کی گنجائش ہی موجود نہیں ہے۔ اتنی عظمتوں والی کتاب ہے، اور اللہ نے فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرات ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید یہ کتاب اللہ بھی ہے، اور کتاب اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ کلام اللہ بھی ہے۔ یہ کلام اللہ بھی ہے۔ آسمانی کتابیں دیگر بھی نازل ہوئی، مصاحف نازل ہوئے، تورات، زبور، انجیل نازل ہوئی، ان کو آپ کتاب اللہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن کلام اللہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ اعزاز فقط قرآن کو حاصل ہے، یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ حضرات ذی وقار، جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ، اور وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں غور و تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا، سرا و علانیۃ، چھپکے سے یا اعلانیہ طور پر، رازداری کے اندر یا اعلانیہ طور پر،
یرجونا وہ امید کرتے ہیں تجارت لا تبور ایسی تجارت کی کہ جس کے اندر ان کو نفع ہی ہوگا، نقصان کا اندیشہ دور دور تک موجود نہیں ہے۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلی، اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر عطا فرمائے گا بلکہ زیادہ کرے گا اپنے فضل سے۔ انہ غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ حضرات ذی وقار اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس سے پہلے تو اہل علم کی شان کو بیان فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو اہل علم ہے وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں غور و فکر کے ساتھ، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو نماز ادا کرتے ہیں، جو رزق جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے رب کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ طور پر یا رازداری کے طور پر، یعنی ایک ہاتھ سے دیتے ہیں دوسرے ہاتھ کو پتہ تک نہیں چلتا، رازداری کے طور پر عطا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر عطا کرتا ہے بلکہ اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ حضرات ذی وقار تو جو تلاوت کرتے ہیں غور و تدبر کے ساتھ، میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر شک اور گنجائش، شک اور غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور بلکہ رب ذوالجلال نے خود فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلی بھی آسمانی کتابیں آئی، تورات، زبور، انجیل آئی، لیکن ان کے اندر رد و بدل ہو گیا۔ اور یہاں پر ایک اور نقطے کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جو پہلی آسمانی کتابیں آئی تھی نا، وہ کتاب کی شکل کے اندر آئی تھی، یعنی جمع ہو کر کتاب کی شکل کے اندر آئی تھی، بکھر کر نہیں آئی تھی۔ قرآن تو بکھر کر آیا، کبھی مکے کے اندر، کبھی مدینے کے اندر، کبھی سفر کے اندر، کبھی حضر کے اندر، یہ بکھر کر آیا۔ وہ جو پہلی کتابیں تھی وہ تو کتاب کی صورت کے اندر آئی نا، آپ نے ایک مجھے کتاب دی، کہا اس کو سنبھال کر رکھنا ہے، وہ آسانی ہے، میں سنبھال کر رکھ لوں گا۔ اگر آپ مجھے نوٹس دیتے ہیں، مختلف قسم کے صفحے دیتے ہیں کہ یہ سنبھال کر رکھنا ہے، ایک صفحہ ادھر دیا، ایک میں اپنے گھر میں تھا ادھر دیا، ایک سفر میں تھا ایک ادھر دیا، اگر ایسے دیں گے تو پھر اس کو سنبھالنا بھی مشکل ہوگا۔ باقی کتابیں کتاب کی صورت کے اندر آئی لیکن آ کر بکھر گئی، آ کر بکھر گئی، ان کی حفاظت نہ ہو سکی۔ قرآن بکھر کر آیا اور آ کر ایسا اکٹھا ہوا کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن قرآن کو کوئی بکھیر نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ لوگ اپنے مطلب کے مطابق جو آسمانی کتابیں تھی اپنے مطلب کے مطابق اس کے اندر کلام رکھا، کہ جو اس کے اندر رد و بدل کرنا تھا رد و بدل کر دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے کتابوں کو جلا بھی دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے کتابوں کو جلا بھی دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے بچے کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ اس کے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ فرمایا ہے۔ وگرنہ پہلی کتابیں تو صرف وہ جو نبی تھے جن کو عطا کی گئی تھی، صرف وہ نبی ان کتابوں کے حافظ تھے، اس کے علاوہ امت کے اندر کوئی حافظ آپ کو نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ کے اندر 9 سوال کیے تھے نا، کہ یا اللہ ایک امت ایسی آنے والی ہے کہ جو فقط ابھی نیکی کا ارادہ کرے گی، اللہ تعالیٰ تو ان کے کھاتے کے اندر نیکی لکھ دے گا۔ حضرت موسیٰ عرض کریں گے یا اللہ وہ امت مجھے عطا کر دے، رب ذوالجلال فرمائے گا وہ میرے محبوب کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا یا اللہ ایک امت ایسی بھی آنے والی ہے کہ جس کی یہ خوبی ہوگی، خود ہی صدقہ کریں گے، خود ہی ان کو کھا جائیں گے، اللہ تعالیٰ قبول بھی کر لے گا، یا اللہ وہ امت مجھے عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ وہ امت میرے محبوب کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کیا یا اللہ امت ایسی آنے والی ہے کہ جن پر جو کتاب نازل ہوگی، اے اللہ تو اس کے بچے کے سینے کے اندر وہ کتاب محفوظ کرے گا، اے اللہ وہ امت مجھے عطا کر دے۔ اللہ فرمائے گا اے موسیٰ وہ میرے محبوب کی امت ہے۔ حضرات ذی وقار جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی سوال کیے
آگے سے رب کی بارگاہ کے یہی جواب آتا رہا، اے موسیٰ وہ میرے محبوب کی امت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں، یا اللہ اگر وہ امت مجھے عطا نہیں ہو سکتی تو ایسا کر مجھے اس امت کے اندر بنا دے۔ اے اللہ اگر وہ امت مجھے عطا نہیں ہو سکتی نا تو ایسا کر، میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہوگی کہ میں اس امت میں سے ہو جاؤں۔ حضرات ذی وقار دیکھیے آپ کتنی عظمتوں والے لوگ ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج اس امت کے بچے بچے کے سینے کے اندر قرآن موجود ہے اور وہ رمضان المبارک میں مصلی امامت پر کھڑا ہو کر پورے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، آپ اس کو سنتے بھی ہیں۔ تو دیکھیے تقریباً تفاسیر کے اندر ہے 11 یا 12 نبیوں نے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کی تھی، یا اللہ ہمیں نبی نہ بنایا ہوتا بلکہ مصطفیٰ کا امتی بنایا ہوتا۔ تو یہ کتنے اعزاز کی بات ہے کہ ہم نے تو رب سے دعا بھی نہیں مانگی تھی، ہم نے تو رب سے دعا بھی نہیں مانگی تھی، یہ اللہ نے اپنا فضل کیا کہ ہمیں اس محبوب کی امت میں سے کر دیا۔ تو حضرات ذی وقار یہ قرآن کریم فرقان حمید یہ میرے آقا کا زندہ معجزہ ہے، میرے آقا کا زندہ معجزہ ہے اور سب سے بڑا معجزہ ہے اس وقت، بلکہ آج تک یہ چیلنج موجود ہے۔ وہ جو اس وقت کفار اپنی زبانوں پر اپنے کلام پر بڑا ناز کیا کرتے تھے نا، اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے نا، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام کوئی خاص کلام نہیں ہے تو پھر لے کے آؤ اس کے مقابلے کے اندر کوئی کلام، کوئی ایک صورت ہی لے کر آؤ۔ لیکن وہ عاجز رہے۔ آج تک یہ قرآن کا چیلنج موجود ہے، اگر کوئی قرآن پر اعتراض کرتا ہے تو اس کے مقابلے کے اندر کوئی ایک صورت بھی لے کر آؤ، پھر پتہ چلے گا کہ قرآن پر اعتراض کرنے والے کون ہے۔ تو حضرات ذی وقار یہ قرآن یہ میرے آقا کا ایک عظیم معجزہ ہے، بڑے بڑے معجزے ہیں میرے آقا کے۔ میرے آقا تو پتھر کو حکم دیتے وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے، میرے آقا تو چاند کو اشارہ کرتے وہ بھی 2 ٹکڑے ہو کر میرے آقا کے قدموں میں آ جاتا تھا، میرے آقا تو درخت کو حکم دیتے درخت اپنی جڑیں اکھاڑ کر میرے آقا کے قدموں میں آ کر کلمہ پڑھتا تھا، بڑے بڑے معجزے تھے۔ لیکن قرآن میرے آقا کا ایسا بڑا عظیم الشان اور زندہ معجزہ ہے جو آج تک موجود ہے۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن قرآن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس قرآن کو اس امت کے بچے بچے کے سینے کے اندر محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تو حضرات ذی وقار قرآن مجید فرقان حمید اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کے پڑھنے والوں کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ملاقات اللہ سے ہو جائے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اہل اللہ کی عزت کرے، وہ اہل اللہ کی عزت کرے۔ تو حضرات ذی وقار صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کے بھی اہل ہوتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ کے بھی اہل ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کے اہل کون ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں وہ اللہ کے اہل ہوتے ہیں، جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں وہ اہل اللہ ہوتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اہل اللہ کو دیکھ لے اس کو چاہیے کہ وہ ان کی عزت اور تکریم کرے، جب ان کی عزت اور تکریم کرے گا اللہ تعالیٰ بھی ان کی عزت اور تکریم کرے گا اور ان کو داخل جنت فرما دے گا، اور جو ان کو تکلیف پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا اور اس کو دوزخ کے اندر داخل فرما دے گا۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ کو انبیاء کے بعد سب سے معزز جو ہے وہ حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ حضرات ذی وقار کتنی عظمتوں والے وہ حافظ ہوتے ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال نے اپنا اہل قرار دیا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم کو بتا نہ دوں کہ قیامت کے دن میری امت میں سب سے افضل کون ہوگا؟ صحابہ کرام سے سوال کیا کہ اے صحابہ کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ قیامت کے دن میری امت میں سب سے افضل کون ہوگا؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ بتائیے۔
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میری امت میں سب سے افضل وہ ہوگا جو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، جو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، یہاں تک کہ میدان محشر کے اندر رب ذوالجلال جبریل امین کو بلائیں گے، جبریل امین بارگاہ ربویت میں حاضر ہوں گے، رب ذوالجلال فرمائے گا جبریل جاؤ جا کر اعلان کر دو کہ جس نے دنیا کے اندر رہ کر قرآن کریم کی تلاوت کی تھی آج وہ ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے۔ جبریل امین جاتے ہیں میدان محشر کے اندر، اعلان کر دیتے ہیں کہ جس نے قرآن کی تلاوت دنیا کے اندر کی ہے وہ کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ 3 دفعہ اعلان ہوتا ہے تو رحمان کے سامنے، رب کے سامنے قرآن پڑھنے والوں کی صفیں بن جاتی ہے، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب صفیں بن جاتی ہیں رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ لوگوں جس طرح دنیا کے اندر تلاوت کیا کرتے تھے آج قرآن کی تلاوت شروع کر دو، تو وہ جو قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی صفیں تھی ان صفوں کے اندر سے قرآن کی صدائیں بلند ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی ہے، جو جس پر رب نے الہام کیا تھا اس نے وہ قرآن کی تلاوت کی، پھر رب ذوالجلال جس نے جیسا پڑھا، جس نے جتنی خوبصورت آواز کے اندر پڑھا اس کے مطابق ان کو درجے عطا فرماتا ہے، اور پھر رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اب سننا کہ وہ جو قرآن پڑھنے والوں اور قرآن پڑھانے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی عزت اور تکریم کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے قرآن پڑھنے والوں جاؤ میدان محشر کے اندر دیکھو، دنیا کے اندر رہ کر جس کسی نے تمہارے ساتھ احسان کیا تھا اس کو تلاش کر کے اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کر چلے جاؤ۔ جس کسی نے دنیا کے اندر رہ کر تمہارے ساتھ احسان کیا تھا، تمہاری خدمت کی تھی، تم نے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر قرآن سنایا تھا، تم نے سنا تھا، قرآن کی وجہ سے تم نے شب و روز محنت کی تھی، دن کو روزے سے ہونے کے باوجود تم نے قرآن کو یاد کیا تھا اور مصلی پر کھڑے ہو کر سنایا تھا، یہ سنا تھا، آج تم سے جو ہے وہ احسان کیا جا رہا ہے، تمہاری خدمت کی جا رہی ہے، یہ تو آپ کی عزت کے لائق نہیں ہے، ہم جو بھی کرے وہ کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں رب کا قرآن سنایا ہے، لیکن جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم نے آپ کی خدمت کی ہے۔ اللہ فرمائے گا اے حافظو جاؤ میدان محشر کے اندر دیکھ لو، جس نے دنیا کے اندر تمہارے ساتھ احسان کیا تھا اس کو ساتھ لے کر جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، جس نے تمہارے ساتھ دنیا کے اندر رہ کر احسان کیا تھا اس کو ساتھ لے کر جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ حضرات ذی وقار اس کے علاوہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں سفر معراج پر گیا، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے معراج عطا فرمائی تو اس رات کسی کہنے والے نے کہا اے محمد اپنی امت کو حکم دو کہ وہ 3 اشخاص کی عزت کریں، 3 بندوں کی عزت کریں۔ وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ ایک ان کا باپ ہے، ایک ان کا والد ہے کہ اس کی عزت کرنی ہے، دوسرے نمبر پر فرمایا عالم ربانی ہے، عالم ربانی ہے اس کی بھی عزت کرنی ہے، تیسرے نمبر پر فرمایا حافظ قرآن ہے اس کی بھی عزت کرنی ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ آواز آتی ہے اے محمد اپنی امت کو ڈراؤ کہ وہ ان میں سے کسی کو ناراض نہ کرے، ان میں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اگر کوئی وہ ایسا کریں گے کسی کو تکلیف پہنچائیں گے یا ناراض کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ شدید ہوگا۔ حضرات ذی وقار پھر آواز آتی ہے اے محمد یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ میرے اہل ہیں، یہ میرے اہل ہیں، ان کو میں نے دنیا کے اندر بھیجا تاکہ رب ذوالجلال ان کے صدقے سے دنیا والوں کو عزت عطا فرمائے۔ اے محمد یہ قرآن پڑھنے والے یہ میرے اہل ہیں، میں نے ان کو دنیا کے اندر بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے دنیا والوں کو عزت عطا فرمائے، اور ان کو سینے کے اندر میں نے قرآن کو محفوظ کیا۔ اگر ان کے سینے کے اندر قرآن محفوظ نہ ہوتا ہی تو یہ دنیا جو ہے وہ ہلاک ہو کر رہ جاتی۔ اگر ان قرآن پڑھنے والوں کے سینوں کے اندر قرآن موجود نہ ہوتا، محفوظ نہ ہوتا تو یہ دنیا بھی جو ہے وہ ہلاک ہو کر رہ جاتی۔ اور پھر آواز آتی ہے اے محمد ان حاملین قرآن کو عذاب نہ دیا جائے گا، یہ جو
جن کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہے، جب یہ اس دنیا سے جائیں گے تو ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا، بغیر حساب و کتاب ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ پھر آواز آتی ہے، اے محمد، جب حافظ قرآن اس دنیا سے جاتا ہے یہ آسمان بھی روتا ہے، یہ زمین بھی روتی ہے، یہاں تک کہ میرے فرشتے بھی روتے ہیں۔ اور آخر پر پھر فرمایا، اے محمد، 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے۔ اے محمد، 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کے دیدار کی جنت مشتاق ہے۔ وہ 3 اشخاص کون سے ہیں؟ ایک تو آپ کی ذات ہے، ایک تو اے محمد ایک تو آپ کی ذات ہے کہ جنت آپ کے دیدار کی مشتاق ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ایک ابو بکر و عمر ہیں، شیخین کریمین ہے، جو آپ کے دوست ہیں، ابو بکر و عمر ہے، جنت ان کے دیدار کی مشتاق ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا جو حافظ قرآن ہے، جنت ان کے دیدار کی مشتاق ہے۔ حضرات زیوکار، اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بے شمار فضائل ہے، اور یہ تو وہ کتاب ہے کہ ایسی مقدس کتاب کہ جس کی زیارت کرنا وہ بھی ثواب ہے، کہ جس کو چھونا وہ بھی ثواب ہے، جس کو چومنا وہ بھی ثواب ہے، جس کی تلاوت کرنا وہ بھی ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے کتاب اللہ یعنی قرآن کا ایک حرف پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک حسنہ عطا فرماتا ہے، اور ایک حسنہ اس کے اندر 10 نیکیاں ہوتی ہے۔ گویا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایک حرف تلاوت کی اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے خود ہی وضاحت فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف الگ سے حرف ہے، میم الگ سے حرف ہے، میم الگ سے حرف ہے، لام الگ سے حرف ہے۔ گویا جس نے الف لام میم پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ حضرات زیوکار، اور پھر جس نے ماہ رمضان المبارک کے اندر پڑھا، اتنی برکتیں کہ جس کے اندر نیکیاں بڑھا چڑھا کر عطا کی جاتی ہیں، جس کے اندر بندہ نفل ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرض کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، جس کے اندر بندہ فرض ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا بڑھا کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے فقط ایک حرف پڑھا، جس نے ایک حرف پڑھا، الف لام میم پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرات زیوکار، حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ انسان ہے کہ جو خود قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اور حضرات زیوکار، جو قرآن پڑھنے والے ہیں یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جس آدمی کو قرآن کریم میرے ذکر سے اور مجھ سے مانگنے سے مشغول کر دے تو میں اسے کہیں زیادہ افضل عطا کروں گا۔ یعنی جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا، نہ اس نے رب سے کوئی دعا مانگی، اس کو وقت ہی نہیں ملا، وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا، جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا وہ کسی ذکر کی محفل کے اندر شریک نہیں ہوا بلکہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اللہ فرماتا ہے نا کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا میں اس کو اس سے کہیں زیادہ عطا کروں گا جو مجھ سے مانگنے والے ہیں۔ جو قرآن کی تلاوت چھوڑ کر فقط مجھ سے مانگتے رہتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے اگر تم قرآن کی تلاوت کرتے رہو گے میں تمہیں ان سے بہتر عطا کروں گا، اور جو قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر ذکر کی محفل کے اندر شریک ہوگا اللہ فرماتا ہے وہ ذکر کی محفل کے اندر شریک ہوگا، جتنا ان کو ثواب ملے گا قرآن پڑھنے والے کو ان سے زیادہ ثواب ملے گا۔ حضرات زیوکار، قرآن پڑھنا یہ سب سے بڑا وظیفہ بھی ہے، اس کی بڑی عظمت بھی ہے۔ آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذہن کے مطابق جو ہے وہ قرآن کو پڑھنا بھی ہے، قرآن کو استعمال بھی کرنا ہے۔ ویسے تو سارا سال گھر کی الماری کے اوپر قرآن رکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر گرد و غبار پڑی رہتی ہے، جیسے ہی رمضان آتا ہے ہم حافظ بھی اور سارے لوگ بھی جو ہے وہ قرآن کو پکڑ کر اس کے رٹے مارنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہمارا حال یہ بھی ہے کہ کئی جگہوں پر قرآن جو ہے وہ فقط ہمیں جب ہمارا کوئی عزیز اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے
اس وقت ہمیں قرآن یاد آتا ہے کہ اس کے پاس اگر قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن اس کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، قرآن اس کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ تو ہمارے ذہن کی بات ہے نا، ہم نے اپنے ذہن کے مطابق قرآن سے فقط اتنا کام لیا کہ ہم نے اگر کوئی نیا کاروبار شروع کیا ہے تو اس کاروبار کو شروع کرنے سے پہلے اس دکان کے اندر جا کر قرآن کی تلاوت کر دی، قرآن نے ہمیں فائدہ پہنچایا، برکت ہوئی۔ لیکن قرآن کا حقیقی مقصد یہ نہیں ہے، قرآن کا حقیقی مقصد یہ نہیں ہے۔ قرآن کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ ہدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ قوموں کا عروج اور قوموں کا زوال جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ قومیں جو ہے وہ زوال پذیر ہو گئی، اور جن لوگوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھام کر رکھا، جنہوں نے اپنی معیشت قرآن کے مطابق چلائی، جنہوں نے اپنی تجارت قرآن کے مطابق چلائی، پھر ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عروج بھی عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے صدقے قوموں کے درجات کو بلند فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے صدقے قوموں کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسروں جنہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور رفعت کے مرتبے سے گرا دیتا ہے۔ یعنی جنہوں نے قرآن کو پکڑا، جنہوں نے اپنی نسبت قرآن سے کی، جنہوں نے اپنی معیشت، اپنی حکومت، اپنے معاملات قرآن کے مطابق چلائے، اللہ تعالیٰ ان کو عروج عطا فرماتا ہے۔ اور جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات کو بھلا دیا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو عزت کے مرتبے سے نیچے گرا دیتا ہے۔ حضرات ذی وقار، تو یہ تلاوت کلام پاک یہ ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، اور بلکہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، ہدی للناس، اس کا قرآن کا جو اصل مقصد ہے، وہ قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ لوگوں کی ہدایت ہے۔ ہم نے قرآن کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے، قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے، ہم نے قرآن کو دیکھ کر اپنی تجارت بھی کرنی ہے۔ آج ہر بندے کے منہ پر یہی شکوہ ہے کہ ہماری معیشت خراب ہے، بڑی تنگی ہے، رزق کے اندر برکت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے منہ پھیرا میری یاد سے، یعنی جس نے قرآن سے منہ پھیرا تو اس کے لیے زندگی کا جامہ تنگ کر دیا جاتا ہے، جس کے لیے زندگی کا جامہ تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ سارا سال گھر کے اندر قرآن پڑھا رہتا ہے، کوئی اس کو ہاتھ لگانے والا نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت، آپ فرماتے ہیں کہ وہ گھر جس کے اندر قرآن نہ پڑھا جاتا ہو وہ کھنڈ رات کی طرح ہوتا ہے، یعنی وہ تاریخی وہ اندھیروں کی طرح ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ رونق نہیں ہوتی، اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی سکون نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے دلوں کو زنگ لگ جائے تو اس زنگ کو صاف کر لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کی تلاوت سے، جب تم قرآن کی تلاوت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے زنگ کو جو ہے وہ صاف کر دے گا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب تمہارا اللہ سے باتیں کرنے کا دل کرے، اللہ سے بات کرنے کا دل کرے تو تم قرآن کھول کر جو ہے وہ قرآن کی تلاوت شروع کر دیا کرو، یہ ایسے ہی ہے جس طرح تم اللہ سے گفتگو کر رہے ہو۔ تو حضرات ذی وقار، یہ قرآن پڑھنا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایک حرف قرآن پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، آج اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، اسی وجہ سے یہ امت زوال کا شکار ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے، یعنی قرآن سے جس نے منہ پھیرا تو اس کے لیے زندگی کا جامہ تنگ کر دیا جائے گا، اور ہم اسے اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا۔
ہم اسے اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، تو وہ عرض کرے گا قیامت کے دن، یا اللہ آج مجھے اندھا کر دیا گیا، حالانکہ میں تو دنیا کے اندر دیکھنے والا تھا۔ اللہ فرمائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر رہ کر تیرے سامنے ہماری آیتیں بیان کی گئی، ہمارا قرآن موجود تھا، تو نے اس کو بلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ، آج تجھے بھی بلا دیا جائے گا۔ تو جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ نے فرمایا پھر ان کی زندگی کا جامہ تنگ کر دیا جائے گا۔ اے مہنگائی کا رونے والوں، مہنگائی بھی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ قرآن پر عمل کریں گے، قرآن کے مطابق اپنی معیشت چلائیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تمہاری معیشت کو آسان کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ قرآن سے منہ پھیر لیں گے، پھر اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے ہمارے ذکر سے، قرآن سے منہ پھیر لیا، ہم اس کی زندگی کے جامے کو تنگ کر دیتے ہیں۔ پھر اگرچہ کسی کے پاس دولت بھی ہے، کسی کے پاس سب کچھ ہے، عیش و آرام بھی ہے، لیکن جب اس نے قرآن سے منہ پھیر لیا، اس کے دل کو سکون نہیں ہوگا، اس کے دل کو سکون نہیں ہوگا۔ دل کا سکون کب ہوگا؟ کہ جب وہ بندہ قرآن کی تلاوت کرے گا۔ اللہ نے فرمایا نا کہ جب کوئی جماعت کسی مسجد کے اندر جا کر جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر تسکین نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر تسکین نازل فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سکون اور اطمینان کے اندر رکھتا ہے۔ اور جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی زندگی کے جامے کو تنگ کر دیتا ہے۔ حضرات ذی وقار، میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اس امت کے بچے کے دل کے اندر رب نے قرآن محفوظ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کیا نا، یا اللہ ایک ایسی خوش نصیب امت آنے والی ہے کہ جن کو جو کتاب عطا ہوگی وہ اس کے بچے کے سینے کے اندر محفوظ بھی ہوگی، وگرنہ جو پہلی کتابیں تھیں وہ فقط نبیوں کے سینوں کے اندر تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ عظمت والی امت مجھے عطا کر دے کہ جن کو جو کتاب عطا کی گئی ہے وہ اس امت کے بچے کے سینے کے اندر محفوظ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ وہ میرے محبوب کی امت ہے، وہ میرے محبوب کی امت ہے۔ تو آج ہم خوش نصیب ہے کہ قبلہ حافظ صاحب نے سارا ماہ مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کی ہے، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس نے قرآن حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا اور اس کے مطابق زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ اس حافظ کو قیامت کے دن فرمائے گا 10 ایسے بندوں کو لے کر جنت کے اندر داخل ہو جا جن پر جہنم واجب ہو گئی ہے، 10 ایسے بندوں کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے حافظ جس طرح دنیا کے اندر قرآن پڑھتا تھا، آج قرآن پڑھتا چلا جا، جہاں پر تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرا منزل اور مقام ہوگا۔ حضرات ذی وقار، تو یہ بڑی عظمتوں والے لوگ ہیں، یہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اہل اللہ ہے، یہ اہل اللہ ہے۔ حضور پہلے بھی میں روایت سنا چکا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس بات کا اشتیاق رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے کہ میری ملاقات اللہ سے ہو، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اہل اللہ کی عزت اور تکریم کرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کے بھی اہل ہوتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ کے اہل ہوتے ہیں، کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ اللہ کے اہل ہوتے ہیں، تم ان کی عزت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری عزت کرے گا، تم جب ان کی عزت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری عزت کر کے تمہیں جنت کے اندر داخل فرما دے گا، یہاں تک کہ میدان محشر کے اندر یہ اعلان ہوگا جو قرآن پڑھتا رہا وہ آج رب کے سامنے کھڑا ہو جائے، وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے، رب فرمائے گا قرآن پڑھنا شروع کر دو، جو جیسا قرآن پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو درجہ عطا کرے گا، پھر اللہ فرمائے گا اے حافظو دیکھ لو میدان محشر کے اندر جاؤ، دنیا کے اندر رہ کر جس کسی نے تمہارے ساتھ احسان کیا تھا، نیکی کی تھی، آج اس کو پکڑ کر اپنے ساتھ جنت کے اندر داخل کر دو۔ دعا ہے مالک کائنات ہمیں قرآن کے حقیقی مقصد کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما بتوفیق